اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ علماء کے حالات و زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری ہے تاکہ ہم ان حالات اور ان واقعات سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی ایجاد کریں۔ جو واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ بہجت کے آپسی تعلقات کے بارے میں ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ بہجت سے ایک خاص عقیدت رکھا کرتے تھے، اور اگر یوں کہا جائے کہ آیت اللہ بہجت کے مرید تھے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ آیت اللہ بہجت جب حوزہ علمیہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل ہو کر حوزہ علمیہ قم میں تشریف لائے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آیت اللہ بہجت سے عقیدت مندانہ تعلقات استوار کیے، اور باقاعدہ یہ دونوں بزرگواران ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ہاں ان کی رفت و آمد تھی اور اس قدر گہرے تعلقات تھے۔ مرحوم امام خمینی اکثر آیت اللہ بہجت کے پاس جب جاتے تو ان کے استاد علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کرتے، ان کی سیر و سلوک، ان کی تعلیمات، ان کے واقعات اور ان کے متعلق پوچھا کرتے، اور امام خمینی کا آغائے علی قاضی طباطبائی کے بارے میں استفسار کرنا، سوال کرنا خود اس بات کی دلیل تھی کہ امام خمینی سیر و سلوک میں دلچسپی رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں اور عارفانہ مقامات کو طے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس وادی میں باقاعدہ سفر کر رہے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کے آپس میں اس قدر مضبوط تعلقات ہوا کرتے تھے کہ اگر آیت اللہ بہجت قم سے باہر کہیں سفر پر جانا چاہتے تھے تو آغا بہجت کے پاس جو بھی قیمتی چیز یا جو بھی کوئی چیز ہوا کرتی تھی اسے بطور امانت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع کروا کر پھر سفر پر جایا کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے تھے کہ اپنی کتابیں آیت اللہ بہجت کو مطالعے کے لیے بطور امانت دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے آیت اللہ بہجت اس قدر کتابیں لیا کرتے تھے کہ انہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے باقاعدہ وسیلے کی اور گاڑی کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور مثلا وانٹ پہ یا کسی گاڑی پہ یا کسی نیسان پر اس کو ڈال کر اپنے گھر منتقل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ آپ اس قدر کتابیں امانت کے طور پر امام خمینی سے لیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آغا بہجت کہتے ہیں کہ شروع میں میرے پاس جب میں نجف سے آیا تھا تو میرے پاس کتابیں نہیں تھی مطالعہ کرنے کے لیے، لہٰذا جب میں ان سے مطالبہ کرتا تھا، ان سے مانگتا تھا تو یہ بغیر اس کے کہ فلاں کتاب دوں گا، فلاں کتاب نہیں دوں گا، فلاں خاص ہے، فلاں عام ہے، میری رکھی ہوئی ہے، گم ہو گئی ہے، کسی ٹال مٹول کے بغیر بلا جھجک مجھے کتابیں دے دیا کرتے تھے۔ اور جب وہ بغیر کنجوسی کے مجھے کتابیں دیتے گئے تو رفتہ رفتہ یہ کتابیں لینے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور بالآخر اب میں اتنی کتابیں لے لیتا ہوں کہ انہیں حمل و نقل کے لیے باقاعدہ گاڑی کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ 1963 میں جب آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت اور سیاسی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا اور وہ تحریک عروج پکڑ گئی تو اپنی شدید مصروفیات کے باوجود بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ بہجت سے اپنی عقیدت کو کم نہ کر پائے، اور آیت اللہ بہجت کے گھر باقاعدہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران سے تبعید کر دیا گیا، یعنی عراق منتقل کر دیا گیا، پھر عراق سے انہیں فرانس منتقل کر دیا گیا، اور اپنی تبعید کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس قم میں تشریف لائے اور اپنا وہ 3 سالہ دور آپ نے قم میں گزارا، تو اس مدت میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے، ان سے گفتگو کے لیے، راز و نیاز کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور اکثر یہ نقل ہوا ہے کہ امام خمینی اور آیت اللہ بہجت کی یہ ملاقات خصوصی ملاقات ہوا کرتی تھی، پرائیویٹ ملاقات ہوا کرتی تھی، اس کے اندر کیا ہوا کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب تبعید کے بعد واپس تشریف لائے تو اس طرف سے آیت اللہ بہجت کا کیا رد عمل تھا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے تو لوگوں کا ازدحام امام خمینی کے استقبال کے لیے ہجوم کی صورت میں امام خمینی کے پاس ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ امام خمینی کا گھر ہمیشہ لوگوں سے بھرا رہتا تھا، اور لوگ بلکہ گلیاں تک بھری ہوا کرتی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں سے۔ ایسے میں آیت اللہ بہجت اپنے گھر سے نکلتے ہیں،
امام خمینی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور باہر صحن میں ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معمول آغا بہجت نے اپنا یہ بنایا، کچھ دیر کھڑے رہتے تھے اور پھر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ آیت اللہ خائفی ظاہراً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ دو دفعہ آیت اللہ بہجت سے یہ عرض کی کہ آقا آپ اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں اور یہاں صحن میں کمرے سے باہر، امام خمینی سے باہر دور صحن میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اندر تشریف لائیں، امام خمینی سے اندر آ کر ملاقات کریں۔ تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ میں خود پر واجب جانتا ہوں کہ اس مرد کی تعظیم کے لیے ہر روز یہاں آؤں اور آ کر کھڑا رہوں اور اس کی تعظیم میں یہاں کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کا اظہار کروں، تاکہ اس مرد کی عظمت کا لوگوں کو اندازہ ہو سکے اور لوگ اسے پہچان سکیں۔ تو عزیزان، آیت اللہ بہجت اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص تعلقات تھے کہ جن تعلقات کی حقیقی نوعیت آج تک منکشف نہیں ہو سکی، اور متعدد واقعات اور حکایات ان دو بزرگوار شخصیات سے متعلق نقل ہوئی ہیں، اور وہ جو نقل نہیں ہوئے وہ بے پناہ قسم کے مسائل ہیں کہ جن سے لوگ ابھی آگاہ نہیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان بزرگ علماء کی سیرت اور حالات زندگی کو جاننے اور ان کو سمجھنے کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان علماء کے ذریعے سے ہم اہل بیت کو درست انداز میں سمجھ سکیں، ان کی سیاسی سیرت کو، ان کی انفرادی سیرت کو، ان کی معاشرتی سیرت کو ہم سمجھ کے ان علماء کے ذریعے سے ہم اہل بیت کو جانیں اور اسے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔